السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر کل 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فتنوں کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی نشست حدیث نمبر 2341 سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی الارض نفس منفوسۃ یعنی اليوم یأتی علیہا 100 سنۃ وفی الباب عن ابن عمر و ابی سعید و بریدۃ ھذا حدیث حسن۔ پہلی صدی کے لوگ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سانس لینے والا نفس اس وقت زمین پر نہیں جس پر 100 سال گزریں۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابو سعید اور بریدہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ پہلی صدی کے لوگ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں اطلاع دے رہے ہیں کہ پہلی صدی کے لوگ یعنی صحابہ کرام جو اس وقت موجود ہیں، ایک صدی گزرنے تک یہ لوگ نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صدی ختم ہو جائے گی اور تمام صحابہ کا انتقال ہو جائے گا 100 ہجری کے اندر۔ یہ بھی علم غیب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 100 سال گزرنے تک یہ لوگ نہیں رہیں گے، ایک صدی پوری ختم ہونے تک سب کے سب وصال کر جائیں گے۔ چنانچہ سب سے آخر میں انتقال کرنے والے، وصال فرمانے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا وصال غالباً 93 ہجری یا 97 ہجری میں ہوا۔ بہرحال انس بن مالک رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں، صحابہ میں سب سے آخر میں وصال فرمانے والے صحابی ہیں، خادم رسول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے خدمت کی 10 سال کے عرصے تک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا اور ان کے لیے جو آپ نے برکت کی دعا فرمائی، لہٰذا تمام لوگوں میں آپ کے باغ کے پھل سال میں 2 مرتبہ ہوتے تھے، جبکہ سب کے باغ کے پھل سال میں صرف 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کا باغ ہر سال 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور آپ کی عمر میں بھی برکت کی آپ نے دعا فرمائی تھی، لہٰذا طویل عمر والے صحابی تھے آپ، اور آپ کی آل اولاد میں بھی برکت کی آپ نے دعا فرمائی۔ تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ طواف کرتے تھے، حج کے لیے تشریف لاتے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے پوترے نواسے، آپ کی آل اولاد 100 کے اوپر ہوتے تھے آپ کے ساتھ، سبحان اللہ، سب ملا کر۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ حدیث نمبر 2342۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ و ابی بکر بن سلیمان وهو ابن ابی حثمۃ ان عبد اللہ بن عمر قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ فلما سلم قام فقال ارأیتکم لیلتکم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث نحو 100 سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن هذا حديث صحيح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخر دنوں میں ایک رات عشاء کی نماز ہم کو پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو کھڑے ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت جتنے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال ختم ہونے پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق بات کرنے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے. یہ سمجھے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی 100 سال گزرنے کے بعد، یعنی 1 صدی ہجری جب ختم ہوگی تو روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ایسا سمجھے لوگ. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آج جو لوگ زمین پر ہیں، آج جو لوگ حیات ہیں، زندہ ہیں، روئے زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، یعنی پہلی صدی ختم ہو جائے گی. صحابہ کرام کی مقدس جماعت سب کے سب وصال کر جائیں گے. حدیث نمبر 2343 باب ما جاء فی النہی عن سب الریاح، ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت. حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن الشہید حدثنا محمد بن فضیل حدثنا العامش عن حبیب بن ابی ثابت عن ذر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الریح فاذا رأیتم ما تکرہون فقولوا اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیہا وشر ما امرت به وفی الباب عن عائشة وابی ہریرہ وعثمان بن ابی العاص وانس وابن عباس وجابر هذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، ہوا کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم کو کوئی بات ناپسند ہو، اگر تم کوئی ناپسند بات دیکھو تو کہو اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جس بات کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اس کے شر سے اور اس کے اندر جو کچھ ہے یا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اس باب میں حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، عثمان بن ابی العاص، انس ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جیسا کہ غالباً اس سے پہلے بھی حدیث شریف گزر چکی ہے کہ ہوا پر لعن طعن مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، تیز ہوا چلی تو ایک صحابی نے ہوا کو برا بھلا کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ہوا پر لعنت مت کرو، ہوا کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ مأمور ہے. ہوا خود سے نہیں چلتی ہے، جب تک رب کا حکم نہیں ہوتا وہ نہیں چلتی. گویا کہ ہوا کو کچھ کہنا، برا بھلا کہنا، یہ اس کو چلانے والے پر تنقید کرنا ہے، اسی لیے برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے. البتہ اگر ایسی ہوا چل رہی ہے تیز جس کی وجہ سے انسان کوئی کام نہیں کر سک رہا ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی کپڑے سکھانے کے لیے ڈال رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، ہوا کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو ان کو یہ پڑھنا چاہیے اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیہا وشر ما امرت به. یہ پڑھنا چاہیے، یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. بہرحال ہوا کو یا کسی بھی چیز کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے اپنا کام انجام دیتی ہے اور وہ حکم کے تابع ہے. حدیث نمبر 2344 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہشام. مطلب کیا ہے وہ ہوا کی جو دعا ہے؟ اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کو طلب کرتے ہیں، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قومیں جب ان کو جھٹلا دیں، ان کا انکار کر دیں اور ان کو تکلیف پہنچائی، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیے تو ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے. تو ایک قوم کو ہوا کے ذریعے بھی ہلاک کیا گیا. تیز ہوا چلی تو سب ختم ہو گئے. تو کہیں عذاب الہی نہ آ جائے ہوا کی شکل میں، تو ہوا اور بارش یہ سب چیزیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک قوم کو ہم نے اس کے گناہ کے، ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کی، ان کا مواخذہ کیا، ان کو سزا دی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. یعنی مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے کہ کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی پر تیز ہوائیں چلی کسی قوم پر، اور کسی قوم کو غرق کر دیا گیا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی تو طوفان آیا اور جو لوگ نافرمان تھے سب کے سب غرق ہو کر تباہ ہو گئے، مر گئے. حدیث نمبر 2344. ہمارے لیے بھلائی اور خیر والی ہوا عطا فرما. کیا ہے؟ ہاں،
یعنی اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کو طلب کرتے ہیں، یعنی یہ ہوا بھیجی گئی ہے بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، کیونکہ عام طور پر بارش ہونے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، تو اب وہ جو بارش ہونے والی ہے رحمت کی بارش ہے، یا کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، ہلاک کرنا ہوتا ہے، عذاب نازل کرنا ہوتا ہے، تو بارش کی شکل میں بھی عذاب نازل ہوتا تھا سابقہ امتوں میں، آج بھی ہوتا ہے، پانی کے طوفان آتے ہیں، طوفان آتا ہے، ہاں، اس کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اور عام زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، تو اسی لیے بارش بھی اگر ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہوا بھی چل رہی ہے، تو اس کے اندر جو خیر اللہ نے رکھا ہے اس کو طلب کرنا چاہیے، یعنی اللہ ایسی ہوا عطا فرما جس میں خیر ہو، بھلائی ہو، خیر ہو، بھلائی ہو اور فائدہ پہنچانے والی ہوا ہو، اور اگر اس کے اندر کوئی شر ہے تو ہم اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اگر وہ خیر ہے تو ہم کو عطا فرما، اور اگر اس کے اندر شر ہے تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ حدیث نمبر کیا ہے اس میں؟ حدیث نمبر 2343، حدیث نمبر 2344، حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہشام حدثنا ابی عن قتادہ عن الشعبی عن فاطمة بنت قیس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فضحك فقال ان تمیم الداری حدثنی بحدیث ففرحت فاحببت ان احدثکم ان ناسا من اہل فلسطین رکبوا سفینة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة لباسة ناشزة شعرها فقالوا ما أنت قالت أنا الجساسة قال فأخبرينا فأتينا قالت لا أخبركم ولا أستخبركم ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة فقال أخبروني عن عين زغر قلنا ملآ تدفق قال أخبروني عن البحيرة قلنا ملآ تدفق قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين هل أطعم قلنا نعم قال أخبروني عن النبي صلى الله عليه وسلم هل بعث قلنا نعم قال أخبروني كيف الناس إليه قلنا سراع قال فنزع نزوة حتى كاد قلنا فما أنت قال أنا الدجال وأنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة والمدينة هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس۔ اس حدیث شریف میں ایک دجال کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے مجھے مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، اور میں نے چاہا کہ وہ تم سے بیان کروں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ فلسطینی لوگ دریا میں کشتی پر سوار ہوئے، طوفان اور کشتی نے انہیں ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ فلسطین کے رہنے والے چند لوگ سمندری کشتی میں سوار ہو کر جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو طوفان آ گیا، کشتی بھنور میں آ گئی اور وہ کشتی ایک جزیرے میں پہنچ گئی۔ انہوں نے وہاں ایک جانور دیکھا جو بالوں کا نہایت طویل لباس پہنا ہوا تھا۔ ایک جانور نظر آیا اس جزیرے میں جو بالوں کا بنا ہوا ایک لمبا چوڑا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ ایک جانور کا نام ہے۔ میں جساسہ ہوں کہنے لگا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اپنی خبر سنا، یعنی تیرا کیا قصہ ہے وہ بیان کر، کون ہے تو اور کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی کچھ پوچھوں گا، لیکن بستی کے اس کنارے پر جاؤ، وہاں ایک شخص ہوگا جو تمہیں خبر دے گا اور کچھ پوچھے گا۔ یعنی میں تو تم کو کوئی اطلاع نہیں دوں گا اور نہ ہی تم سے کوئی خبر طلب کروں گا، نہ میں تم کو کوئی علم معلومات فراہم کروں گا اور نہ ہی تم سے کچھ معلومات کروں گا۔ البتہ بستی کے ایک کنارے پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے جو تم سے کچھ پوچھے گا بھی اور کچھ بتائے گا بھی۔ وہ کہتے ہیں ہم بستی کے آخری کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ زغر ایک مقام کا نام ہے، وہاں کے چشمے کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے بتاؤ۔ ہم نے کہا بھرا ہوا ہے، جوش مارتا ہے، یعنی وہ چشمہ بھرا ہوا ہے، پانی سے لبریز ہے اور اس کا پانی بہہ رہا ہے، تیزی سے بہتا ہے۔ پھر کہا بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحیرہ طبریہ بھی ایک جھیل کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا وہ بھی بھرا ہوا ہے، جوش مار رہا ہے، یعنی اچھا خاصا پانی ہے اس کے اندر خوب۔ پھر اس نے پوچھا بیسان کے نخلستان جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یہ مقامات کے نام ہیں۔
کیا وہ پھل دیتا ہے؟ کیا اس مقام کے باغ پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہنے لگا بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، کیا نبی آخر الزماں مبعوث ہو گئے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا ان کی طرف لوگوں کا میلان کیسا ہے؟ ان کے دین میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں کیا کیفیت ہے؟ کیا آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں یا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اسلام کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ تیزی سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابتدا میں رفتار سست تھی آہستہ آہستہ، لیکن اس کے بعد جو اسلام کی خوبیوں سے واقف ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور صحابہ اکرام کے اسوے سے اور ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے تو لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ راوی نے یعنی اسلام قبول کر رہے ہیں، تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر اتنا اچھلا وہ شخص، یہ جب سنا تو اتنا اچھلا کہ قریب تھا کہ زنجیروں سے آزاد ہو جائے، نکل جائے۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں دجال ہوں، اور دجال طیبہ کے سوا تمام شہروں میں داخل ہوگا، اور طیبہ سے مراد مدینہ شریف ہے۔ یہ حدیث شریف قتادہ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے، اور کئی راویوں نے سے بواس سے شعبی فاطمہ بنت قیس سے روایت کیا۔ دجال سے ملاقات بھی کرے؟ ہاں، تمیم داری کی ملاقات ہوئی دجال سے۔ تمیم داری صحابی رسول ہے؟ صحابی رسول نے حضور بیان کیا نا کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے مجھے خوشی ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ تم کو بھی بیان کروں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے احباب کو بھی اس میں شریک کرے، اس خوشی کا شیئر کرے ان کے درمیان۔ سنت رسول ہے۔ سنت رسول ہے خوشی کا اظہار کرنا اچھی خبر معلوم ہونے پر، اور دوسروں کو اس میں شریک کرنا چاہیے۔ یعنی کیا بولنا چاہیے؟ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ حدیث نمبر 2345 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب بن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق هذا حديث حسن غریب۔ طاقت سے زیادہ مشقت اٹھانے کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی شخص اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی طاقت سے زیادہ مشقتیں اٹھانے کی وجہ سے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ حدیث سے شریف گزر چکی ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ پوچھے صحابہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آزمائش کو، جس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس مصیبت کو اللہ سے طلب کرتا ہے۔ تو آزمائش طلب کرنا نہیں ہے بلکہ عافیت طلب کرنے کا حکم ہے۔ جو لوگ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائش آتی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، حدیث شریف میں آیا ہے کہ سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے چونکہ ان کا مرتبہ تمام مخلوق میں سب سے بڑا ہے، اور ان کے بعد جن کا رتبہ ہے، جن کا مرتبہ ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے پھر درجہ بدرجہ، یعنی جس کا مرتبہ جس قدر بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، اور جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اتنے ہی درجات بلند کیے جاتے ہیں، بدلہ بھی اتنا ہی عرفہ اور اعلیٰ ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ بہرحال عام مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آزمائش طلب نہ کرے اللہ سے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرے، کیونکہ آزمائش میں پورے اترنے کی صلاحیت ہر ایک شخص کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، مجتہدین کرام ہیں، شہداء کرام ہیں، اور اللہ کے محبوب اور نیک مقرب بندے ہیں جو آزمائش میں بھی کبھی زبان پر شکایت کا کلمہ نہیں لاتے بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے آزمائش طلب کرنا درست ہے، لیکن ہمارے جیسے کمزور بندوں کے لیے جو آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے ان کے لیے آزمائش کے بجائے عافیت طلب کرنا مناسب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آزمائش آنے کی صورت میں اس کی ناشکری نہ ہو۔ اگر آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے مخلوق کے سامنے
اللہ سے رجوع ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2346 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری حدثنا حمید بن الطویل عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انصر اخاک ظالما او مظلوما قیل یا رسول اللہ نصرته مظلوما فکیف انصره ظالما قال تکفه عن الظلم فذاک نصرک ایاه وفی الباب عن عائشہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، میں مظلوم کی مدد کروں گا، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ تو آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی تمہاری طرف سے اس کی مدد ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت منقول ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ غالباً اس سے پہلے بھی حدیث شریف گزر چکی ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، ہر صورت میں اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو یہ سمجھ میں آ گئی بات، لیکن ظالم کی کس طرح مدد کرنا چاہیے؟ تو ظالم کو ظلم سے باز رکھنا، روک دینا، یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہونے سے روکنا ہے۔ تو بہرحال اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مظلوم کا تو ہر کوئی ہمدرد ہوتا ہے، اس کی مدد کرتے ہی ہیں، مظلوم کی مدد کے ساتھ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی چاہیے تاکہ ظالم کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو اور وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہ سے باز آ جائے گا، اپنے ظلم سے باز آ جائے گا نصیحت کے ذریعے۔ اب روکنے سے مراد جس کو جتنا اختیار ہے، جس کے دائرہ اختیار میں جتنا ہے، وہ اپنی حسب استطاعت ظالم کی بھی مدد کرے۔ اگر پاور ہے، اس کے پاس کنٹرول ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکنا چاہیے، یا واضح نصیحت کے ذریعے روک سکتا ہے زبان کے ذریعے تو زبان سے روکنا چاہیے۔ کم سے کم زبان کھولنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے وہاں پر، تاکہ ظالم کے بھی گناہوں میں اضافہ نہ ہو، وہ بھی ظلم سے باز آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نصیحت کو قبول کر لے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی نصیحت کرتا ہے قرآن اور احادیث شریفہ کے ذریعے، اس کو تلقین کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بات مان لے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ اسلام میں ہم کو ملیں گے۔ حدیث نمبر 2347 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن ابی موسیٰ وهب بن منبہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن اتى ابواب السلطان افتتنا وفی الباب عن ابی هریرہ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس لا نعرفه الا من حدیث ثوری۔ غفلت اور فتنے سے چوکنا رہنا چاہیے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنگل میں رہا اس نے ظلم کیا، جو شکار کے پیچھے چلا غافل ہوا، اور جو بادشاہ کے دروازے پر گیا فتنے میں مبتلا ہوا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے حسن غریب ہے، اور ہم اسے صرف ثوری کی روایت سے جانتے ہیں۔ من سکن البادیۃ جفا، جو جنگل میں رہا، گاؤں میں رہا، دیہات میں رہا، وہ غلیظ الطبع ہوا، یعنی اس کی فطرت میں اور اس کے مزاج میں مشقت برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، مہذب نہیں ہوتا۔ گاؤں میں رہنے والے لوگ عام طور پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جفا کشی کے کام کرتے ہیں، ایسے کام انجام دیتے ہیں جس میں محنت اور مشقت ہوتی ہے، پسینہ بہتا ہے۔ تو جو شخص گاؤں میں رہا، جفا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سخت مضبوط ہو جائے گا، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہریوں کے جیسے اخلاق ہوتے ہیں اور ان کا جو ماحول ہوتا ہے اور ان کے جو کیریکٹر ہوتے ہیں، جو تہذیب ہوتی ہے، ان تہذیب سے دور رہتا ہے، چونکہ اس کو ایسا ماحول فراہم نہیں ہوتا گاؤں میں، جنگل میں۔ اور جو شکار کے پیچھے چلا غافل ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ شکار کے پیچھے جو جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں، کھیلوں میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور جو بادشاہوں کے دربار میں پہنچا وہ فتنے میں پڑا، یعنی بادشاہوں کی صحبت فتنے سے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مقرب ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بادشاہ اگر اس سے ناراض ہو جائے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہوں کے دربار میں آمد و رفت رکھتا ہے، آتا جاتا ہے، بادشاہوں کی طرف سے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر بادشاہ نے وقت یہ چاہتے ہیں کہ وہ
اپنے حق میں کوئی فتویٰ طلب کریں۔ بادشاہ کے دربار میں علماء پہنچے، ان کی قدردانی ہوئی، ان کی عزت ہوئی، ان کا احترام ہوا، اکرام کیا گیا اور عطایا سے نوازے گئے۔ کل کے دن بادشاہ کو اگر کسی فتوے کی ضرورت پڑی، اس کے خلاف فتویٰ دیے تو بادشاہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہوگا۔ جیسا کہ واقعات بھی ہے کہ بادشاہوں نے قتل بھی کر دیا۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں کہ علماء کے دشمن بھی بن گئے بادشاہان وقت۔ جیسے شاہجہاں کا واقعہ ہے کہ ریشم کا لباس پہننے کی اس نے علماء سے اجازت طلب کی، تو علماء ظاہر جو علماء سو تھے، دنیا پرست تھے، انہوں نے ریشم کے لباس پہننے کا فتویٰ فراہم کر دیا، جواز فراہم کر دیا بادشاہ کے لیے، اور جائز ہے کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب تک ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس فتوے پر دستخط نہ کریں، جب تک وہ اس فتوے کو تسلیم نہ کریں، میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا۔ آپ کے پاس جب وہ فتویٰ بھیجایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فتویٰ طلب کرنے والا اور فتویٰ دینے والے سب کے سب کافر ہو گئے، کیونکہ ریشم مرد کے لیے اسلام میں حرام ہے۔ جنت میں ریشم کا لباس جائز ہے، لیکن دنیا میں مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔ تو ناجائز کو جائز کہنے والے وہ بھی کافر ہو گئے، وہ علماء بھی کافر ہو گئے اور بادشاہ بھی۔ تو جب یہ معلوم ہوا بادشاہ کو، تو بادشاہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کو اطلاع مل گئی کہ بادشاہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ارادہ کیا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو حضرت فرمایا کہ میں بھی اپنا ہتھیار لے کر تیار ہو جاتا ہوں، فوراً وضو کر لی، اور فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو بہرحال بادشاہ نے وقت کی صحبت، ان کی دوستی، نہیں شہید نہیں کیا ان کو، اپنے ارادے سے باز آ گیا بادشاہ اس وقت لوگوں کے سمجھانے سے، کیونکہ بزرگان دین کی جو روحانی طاقت ہوتی تھی، روحانی پاور ہوتا تھا، ایک رعب طاری رہتا تھا بادشاہ نے وقت پر۔ اسی لیے جو جسموں پر حکومت کرتے ہیں ان بادشاہوں سے تو افضل اور بہتر وہ بادشاہ ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان دل جن کی طرف جھکتے ہیں، اصل میں بادشاہت وہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے غالباً حکم ابن مروان یا کوئی اموی بادشاہ جو تھا مسلمانوں کا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو بادشاہ وقت حج کے لیے حاضر ہوا اور حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ انتظار میں ہے، ہجوم ہے۔ یہ واقعہ جو ہے حج کے چیپٹر میں غالباً ہاں وہاں میں بیان کیا تھا۔ تو بادشاہ انتظار کر رہا ہے، لوگوں کے ہٹنے کا، بھیڑ ہے، رش ہے، ہجوم ہے، اور لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ وہاں پر بادشاہ اور گدا سب برابر ہیں، وہاں کسی کی کوئی رو رعایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو وہاں پر لوگ حجر اسود کو چومنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور بادشاہ وقت دور کھڑا ہوا انتظار میں ہے کہ ہجوم ہٹ جائے، یا یہ رش اگر یہاں سے ختم ہو جائے تو میں آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، اور جیسے ہی وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے وہاں تشریف لائے، مجمع خود بخود بکھر گیا، سب ہٹ گئے، بازو ہٹ کر آپ کو جگہ فراہم کی، اور آپ آسانی کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ آگے بڑھے اور حجر اسود کو چوم کر واپس ہوئے۔ تو بادشاہ کے قریب جو بعض لوگ ٹھہرے ہوئے تھے دوسری مقامات سے جو آئے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے آتے ہی بغیر بولے کہ مجمع خود بخود ہٹ گیا ہے؟ تو بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں کہوں کہ یہ امام حسین کے فرزند ہیں، نواسۂ رسول کے فرزند ہیں، تو لوگوں کا جھکاؤ اور میلان ان کی طرف ہو جائے گا، لوگ ان کے معتقد ہو جائیں گے، میرا رعب و دبدبہ، میری بادشاہت سلطنت پر اثر پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا، میں نہیں پہچانتا کہاں۔ تو وہاں پر فرزدق نامی ایک شاعر تھا جو اہل بیت کا محب، ان سے محبت رکھنے والا تھا، اس نے فوراً فی البدیہہ اسی وقت چند اشعار نظم کیے۔ چند اشعار میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو حل و حرم اور غیر حرم دونوں بھی جانتے ہیں، یعنی عرب اور عجم سب جانتے ہیں ان کو۔ یہ وہ شخصیت ہے ہاں جن کو حل اور حرم، یعنی حرم شریف میں رہنے والے بھی اور جو حرم کے باہر رہنے والے ہیں، مشرق اور مغرب کے سب لوگ جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول کے فرزند ہیں، اور ان کے مکارم اور ان کے اخلاق اور ان کی خوبیاں، یعنی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، سب ان پر ختم ہیں۔ یہ تمام کمالات کے اور خوبیوں کے جامع ہیں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب تعریف آپ کیے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، تو آپ نے ان کو طلب فرمایا اپنی بارگاہ میں اور انعامات اور اکرامات سے نوازنا چاہا۔ تو فرزدق شاعر نے کہا کہ میں نے آپ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا ہے اور آپ کے فضائل اور کمالات جو بیان کیے ہیں، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیان کیے، مجھے دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو بادشاہت ہوتی ہے، یہ بھی فرمائیں کہ جب ہم کسی کو دینے کا ارادہ کر دیتے ہیں جی تو پھر ہم واپس نہیں لیتے۔ ہاں، اہل بیت اطہار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ جود و سخا میں، فیاضی میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، سب کو عطا کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ دہر کی جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ حضرت سیدنا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں، اب بہرحال اس میں تفصیلات ہیں۔ تو یہ بادشاہت، جو دلوں پر جو بادشاہت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کسی محرک کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دلوں میں لوگوں کے جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا محبوب رکھو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اہل آسمان میں ندا دیتے ہیں، آسمان والے فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو چاہتا ہے، فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دل خود بخود اس بندے کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اولیاء کرام کے آستانے اور ان کے مزارات اور ان کی زندگیاں بھی اس کا اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے کہ بادشاہان وقت بھی تھے ان کے دور میں، لیکن آج بادشاہوں کے مقبرے وغیرہ سب ویران ہو چکے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے مزارات پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا ہے، فیوز و برکات لوگ حاصل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2348۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود انبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن يكذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، من جانب اللہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا اور تمہارے لیے ممالک فتح ہوں گے۔ یہ علم غیب کی واضح دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے اور فتوحات حاصل ہوں گی، کئی شہروں کو صحابہ کرام فتح کریں گے، مال غنیمت حاصل ہوگا اور بے شمار دولت آ جائے گی، مسلمانوں کے اوپر دنیا وسیع کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، دنیا کی زیب و زینت اور سب کچھ جاہ و جلال حاصل ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں مسلمانوں کی مدد ہوگی، فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا اور وافر مقدار میں مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ اب تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو جاؤ اور احکام الہی سے غافل ہو جاؤ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے دنیا تم پر کتنی ہی وسیع اور فراخ نہ کر دی جائے، تم کو فراخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیب و زینت تم پر ظاہر کر دی جائے۔ زیب و زینت یعنی مال و دولت زیادہ آ جائے، دنیا کی دولت آ جائے تمہارے پاس، تم دنیا کے مشرق اور مغرب کے مالک بن جاؤ، پوری دنیا کا کنٹرول اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائے، مال و دولت بھی، تو اس وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوشحال زندگی گزارنے میں مصروف ہو کر احکام الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے وقت بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جواب دہی کا تصور ہمیشہ تم پر چھایا ہوا رہنا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکے۔ یعنی جو شخص بھی زمانے کو پائے، فتوحات حاصل ہو، مال غنیمت حاصل ہو اور دنیا اس پر وسیع ہو جائے، فراخ ہو جائے اور پہلے سے زیادہ مال و دولت آ جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، پہلے ان کی جو کیفیت تھی، کھانے کے لیے بھی اتنی مشکل تھی کہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا حضرت کا۔ اصحاب صفہ میں آپ کا شمار تھا، اگر کچھ ملتا کوئی لا کے دے دیتے، انصار صحابہ وغیرہ کچھ لا کر مسجد میں رکھ دیتے تھے اصحاب صفہ کے لیے، اس میں سے کچھ تناول فرما لیتے تھے، ملے تو نوش، نہیں تو فراموش کا معاملہ تھا صحابہ کرام کا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نواز دیا کہ ریشم کی دستی سے، کتان کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کیا کرتے تھے، جو امیروں کے سوا کسی اور کو میسر نہیں تھا، یعنی اتنی مال و دولت آ گئی تھی ان کے پاس۔
اتنا مال آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کبھی احکام الہی سے غافل نہیں ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو ایسے زمانے میں بھی، تنگی کے زمانے میں تو بندہ اللہ سے رجوع رہتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، خوب مالدار ہو جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے وقت بھی اللہ سے ڈرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو احادیث شریفہ کے بیان کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے، آپ کی طرف منسوب کر کے کوئی یہ کہے کہ یہ ارشاد رسول ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی وہ عمدن اگر ایسا کرے تو یعنی وہ سیدھا جہنمی ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ حدیث جہنمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہاں، حدیث نمبر 2349۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن الاعمش وعاصم بن بہدلۃ وحماد سمعوا ابا وائل عن حذیفۃ قال عمر ایکم یحفظ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنة فقال حذیفۃ وانا قال حذیفۃ فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاة والصوم والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر قال عمر لست عن هذا اسألك ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر قال يا امیر المؤمنین ان بینک وبینها بابا مغلقا قال عمر ایفتح ام یکسر قال بل یکسر قال اذا لا یغلق الا یوم القیامة قال ابو وائل فی حدیث حماد فقلت لمسروق سل حذیفۃ عن الباب فسأله فقال عمر هذا حدیث صحیح۔ جی، اور ایک چیز میں جو عرض کرنا چاہوں، جیسا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خوب فتوحات ہوں گے، مال غنیمت بہت زیادہ آئے گا، جی لیکن تم اس وقت اللہ سے تم کو ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، جی اور نیکی پر باقی رہنا چاہیے، لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے اور خود بھی برائی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، کیا جیسا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کا وصال مبارک ہونے کے بعد، جی آپ جو ہے آپ کے صحابہ کے زمانے میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں جی کافی جو ہے فتوحات ہوئے، کافی جو ہے ترقی ہوئی، جی اور مال غنیمت وغیرہ بھی کثیر مقدار میں جو ہے حاصل ہوا ہے، ملا ہے۔ جی تو کیا یہ وہ زمانہ مراد ہے یا ابھی وہ زمانہ نہیں آیا، یا قیامت قریب یہ زمانہ آئے گا؟ نہیں نہیں، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنے فتنے اس دور میں آپ کے دور خلافت میں سر اٹھا رہے تھے، سب کی آپ نے سرکوبی کی، سب کو ختم کیا، دبایا۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے فتوحات کا سلسلہ آسان ہو گیا۔ یعنی جتنی شورشیں برپا ہو رہی تھی اور اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں اکٹھا ہو رہی تھی، جیسے ایک طرف لوگ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، دین اسلام چھوڑ دیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد، ایک بہت بڑا قبیلہ بلکہ ایک بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئی تھی دوسرے مقامات کی، اور ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، فرمایا۔ مسلمان ہی نہیں ہے؟ ہاں، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک محتم بالشان اہم فرض ہے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمائے، آپ ذرا نرمی کیجئے، لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، بعض لوگ کہیں دین سے پھر نہ جائیں۔ تو آپ فرمائے کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور چھوٹی موٹی بھی اگر چیز ہوتی ان کی، مثال کے طور پر سمجھیے ایک اونٹ کی رسی ہی اگر پیش کرتے تھے، وہ بھی دینے سے انکار کر دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا، فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے سے رک گئے تھے، انکار کر رہے تھے، ان کو بھی راہ راست پر لایا آپ نے، اور جو اسود عنسی کا جو فتنہ ابھر رہا تھا، نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا، اس پر بھی لشکر کشی کر کے آپ نے اس کا بھی خاتمہ فرمایا۔ اور بہت ساری شورشیں، عرب میں جو ماحول پیدا ہو گیا تھا اور جو مسائل اسلام کے لیے تھے، جن مسائل کا سامنا تھا اسلام کو، آپ نے تمام چیزوں کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ اس میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آگے فتوحات آسان ہو گئے۔ یعنی تمام شورشوں کو جب ختم کر دیا گیا، کچل دیا گیا، دبا دیا گیا،
تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتنے سمجھے، جو فتنے برپا ہو رہے تھے اسلام کے خلاف، جو سازشیں ہو رہی تھی، یا اسلام کی روشنی کو مان کرنے کے لیے جو لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، کہیں مانعین زکوٰۃ کی شکل میں، کہیں مرتد ہو کر، تو کہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، بہرحال مختلف قسم کی سازشیں اسلام کے خلاف رچی جا رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صبر و تحمل کے ساتھ اور فراست کے ساتھ، حلم اور تدبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم فرمایا۔ پھر آپ کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں، تو فتوحات کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا، اب الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ تو مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، تجارت کے ذریعے ترقی ہو سکتی ہے، علم کے ذریعے ترقی ہو سکتی ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھ کر لوگ ترقی کر سکتے ہیں، مال و دولت آ سکتی ہے، کوئی حرفت اور صنعت کو اختیار کر کے، یعنی کوئی پیشہ اختیار کر کے، جیسے کوئی درزی ہے، ٹیلر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، بڑھائی ہے، سمجھے مختلف قسم کے پیشے ہے، کوئی میستری ہے، مزدور ہے، تو ہر ایک شخص اپنے اپنے ہنر کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، جبکہ وہ جائز ہنر ہو، اسلام کی نظر میں شریعت کے احکام کے مطابق اگر اس کا جائز پیشہ ہے تو اس کے ذریعے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو فتوحات کا ذکر ہے، یہ صحابہ کے دور سے ہی فتوحات شروع ہو چکی ہیں، اور مسلمانوں پر دنیا وسیع کر دی گئی، اور مال و دولت کی فراوانی اتنی ہو گئی کہ پہلے جو حالات تھے وہ اب نہیں رہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نہایت اہم ترین واقعہ ہے، جی، یعنی جب اسلام سورج کی طرح روشن ہو چکا ہو، واضح ہو چکا ہو، جی، تو اس میں حکمت، مصلحت، فراست کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، کیسے؟ جیسا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، جی، مسلمان ہونے کے بعد اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، یا دین اسلام کے وہ احکام جو یعنی اسلام کی جو نشانیاں ہیں، جی، جو فرائض میں داخل ہیں، جو جی، واجبات میں داخل ہیں، جی، اگر ان کا انکار کر رہے ہیں جی، یا اس کے منکر ہو رہے ہیں، جی، تو ایسی صورت میں مصلحت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ جو احکام کی شریعت کی روشنی میں فوری اس کا سد باب کیا جائے گا، اس کا سر کچلا جائے گا، اس کو جی، روکا جائے گا۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں، جی، سیدنا عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ واقعے کے ذریعے، آپ کے ارشاد مبارک کے ذریعے، کسی صحابی نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ حکمت سے کام کیجئے، فوری جو ہے جلد بازی نہ کیجئے، جی، تو آپ فرمائیں نہیں، اللہ کی عزت کی قدر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک میں جیسا ہوتا تھا آج بھی ویسا ہی ہونا، جی، اس میں کسی چیز میں کمی آئی تو میں اسے جہاد کروں گا، جیسا کہ وہ زکوٰۃ کا جو واقعہ ہے۔ تو آج کے موجودہ زمانے میں جی، بعض ہمارے علماء کرام جی، جو یہودی اور نصرانی کی تائید میں جی، جو ہے قرآن شریف کی اس آیت کو جو نشانی بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں کہ تم دین کے پیغام کو حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش کرو۔ جی، اب حکمت کے تحت کیا بولتے ہیں؟ یعنی جو دین کے جو فرائض میں جو چیز داخل ہے، آپ اس کو چھپا دیں، کیا کرنا نہیں، حکمت میں داخل ہے، ابھی وہ چیز ظاہر کرنا نہیں ہے، وہ ظاہر کیے بغیر کرنا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرائض، واجبات جو ضروری چیزیں ہیں، جی، اس کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں میں حکمت جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ جی، فرائض واجبات میں حکمت نہیں دیکھی جائیں گی۔ جی، جیسا کہ جہاد کا جو ہے، جی، تو آج ہمارے انٹرنیشنل جو مقررین ہیں، جو عالم اسلام میں جو کافی شہرت رکھتے ہیں، مشہور ہیں، اور میڈیا کی مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں بعض ہمارے علماء کرام، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاد کا بارے میں کچھ بولتے ہیں، اس کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ جہاد فرضیت میں داخل ہے، جی، جہاد فرضیت میں داخل ہے، تو اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو بتائیے کہ جہاد ہر وقت کرنا نہیں ہے، اس کے حالات ہیں اور اس کے احکام ہیں، آپ یہ بھی تو پیغام پہنچا سکتے ہیں نا۔ جیسا کہ ہمارے جہاد کے چیپٹر میں اتنا پیارا جو ہے حدیث شریف کے تحت جو آپ تشریح کر رہے ہیں صاحب، کہ وہ یعنی اتنی بہترین تشریح ہے، اگر کوئی جہاد کا چیپٹر سن لے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، کہ تم پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہو، ظلم تم پہ اگر کوئی کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے دفاع کے لیے جہاد کرنا ہے۔ جی، جہاد کے شرائط، دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی سٹی میں، کسی بھی شہر میں اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے تو آپ بتائیے کیا خاموش بیٹھیں گے؟
ہندوستان کے اوپر اگر کوئی پاکستان کے لوگ اگر حملہ کر رہے ہیں جی حالات اور تقاضے کیا ہے وہ میرے کو نہیں معلوم، لیکن ایک مثال دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں، عرض کر اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے اس میں آپ۔ جی اگر ہندوستان کے اوپر پاکستان جو ہے بلا کسی وجہ کے جی بلا کسی وجہ کے جی بغیر کسی وجہ کے اگر حملہ کرتا ہے جی تو اس کے جواب میں ہندوستان کیا خاموش بیٹھے گا؟ ہندوستان دفاع نہیں کرے گا؟ اسی طرح ہندوستان بغیر کسی وجہ کے اگر پاکستان پر حملہ کر رہا ہے تو کیا پاکستان کے لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ اسی طرح امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، خواہ دنیا کی کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی سٹی ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، جی کوئی دوسرا ملک اس کے اوپر بلا کسی وجہ کے اگر حملہ کر رہا ہے تو کیا خاموش بیٹھیں گے؟ ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ جی بلا کسی وجہ تو چھوڑیے، جبکہ وجہ ہے اس کے باوجود بھی اگر جو ہے نا کوئی اپنی ضرورت کے مطابق حملہ کر رہا ہے، وجہ تو اس ہے کا حملہ دفاع کرنے کریں کی، گے۔ جی تب بھی آپ جو ہے ظالماً غضب کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، ظلم کر کے آپ اس پہ لڑ کے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو اسلام تو یہی تو کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جو حالات ہیں، اگر کوئی ہم پہ حملہ کر رہا ہو یا دین اسلام کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے، اسلام کی جیسا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو فرائض ہیں جی اس کو اگر ختم کر دیا جائے، جیسا دیکھیے برما میں کئی مساجدوں کو شہید کر دیا گیا، مختلف جگہ جو ہے نا حجاب پہننے سے منع کیا جا رہا ہے، اسلام کے جو شعار ہیں اس پر جو ہے نا عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی گاؤں کے لوگ، کسی دیہات کے یا شہر کے کسی بھی مقام کے لوگ اذان دینے سے رک جائیں، اذان پر پابندی عائد کر دے تو میں جہاد کا حکم دوں گا، فرمایا۔ کون امام؟ محمد بن حسن الشیبانی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا مسلک پوری دنیا میں عام ہوا ہے۔ تو امام محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ شعائر دین میں جو چیز داخل ہے، جو اسلام کی عظمت کی نشانی ہے، اسلام کی بلندی کی نشانی ہے، شعائر دین میں جو داخل ہے، جس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شہر کے لوگ دفاع کرنے کی صلاحیت، طاقت نہیں رکھتے، اتنی ان کے پاس عددی قوت نہیں ہے، یعنی تعداد اتنی نہیں ہے یا ہتھیار مہیا نہیں ہے، تو اسی لیے احکام یہ دیے گئے ہیں کہ ان کے جو قرب و جوار میں رہتے ہیں جو ممالک، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں جہاد میں، ان پر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ صلاحیت نہیں رکھتے عددی اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے، تو ان کے قرب و جوار میں رہنے والے ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں۔ تو بہرحال جہاد کے جو شرائط ہیں، جو احکام ہیں اور جو تفصیلات فقہاء کرام نے قرآن اور حدیث شریف کی روشنی میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیے ہیں، وہ تمام شرائط اگر جمع ہو جائیں تو اس وقت جہاد واجب ہو جاتا ہے، بلکہ سمجھے واجب یا فرض ایک ہی معنی میں ہے، فرض ہو جاتا ہے اپنے اسلام کے دفاع کے لیے۔ تو نہیں ڈال سکیں گے نا؟ نہیں اب ایسے جو شعائر ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ جو ہے چھڑیاں بن کے بیٹھ جاؤ بول رہے ہیں۔ نہیں، جہاد کے جو غلط بات ہے، دیکھیے آپ یہ بہت بڑی فحش غلطی ہے۔ جی اتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے جو مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، جو ایک عالمی شہرت یافتہ اگر علماء ہمارے اگر ایسی بات کریں گے، مسیحیت کی تحت لا کے یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اس قسم کی اگر باتیں کریں گے تو کتنی فحش غلطی آپ دیکھیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے کی آپ ارشاد مبارک اور آپ کے عمل کے ذریعے یہ سب کا واضح ثبوت ہے کہ آپ اس کو پیچھے پوچھ ڈال دیں گے، نظر انداز کر دیں گے کیا اس کو؟ نہیں۔ تو بہرحال شرائط اور تفصیلات اور احکام سے لوگوں کو واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ اب اس حدیث شریف میں ایک عظیم فتنے کا ذکر ہے جس کا بھی میں نے پڑھا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد ہو؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا مجھے یاد ہے۔ پھر بتاتے ہوئے کہا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی میں ہے، اور اس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے۔ انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے، فتنے کے معنی آزمائش کے سمجھے، انسان کی آزمائش ہوتی ہے اہل و عیال کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، پڑوسیوں کے ذریعے اور رشتہ داروں کے جو حقوق اس پر فرض کیے گئے ہیں ان حقوق کے ذریعے، کہ بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اہل و عیال کا نان نفقہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت ہے، اسلامی تربیت ہے، کہ ایک والد کا اپنے لڑکے کے لیے حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔
اپنی اولاد کو تہذیب سکھانا، مؤدب بنانا، مہذب بنانا اور اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہی والد کا یہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے اچھا تحفہ ہے۔ مال و دولت کے اعتبار سے بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بالکل کچھ بھی نہیں ہے وہ، تو پھر وہ کوئی فائدے کی دولت نہیں ہے اس کے لیے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کی آزمائش یہ ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر اسے کچھ کوتاہی ہو جائے کوشش کرنے کے باوجود، حتی الامکان اپنے طور پر اپنی ساری توانائی خرچ کرنے کے باوجود اگر اس سے کوئی فروگزاشت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی رہ جائے، تو اس کا کفارہ نماز ہے، روزہ ہے اور صدقہ ہے، خیر خیرات ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اس سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو، نہ چاہتے ہوئے، عمدن نہیں، عمدن حقوق پامال کر رہے ہیں، شوہر ہے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، نہ نفقہ نہیں دے رہا ہے، بیوی اور بچے کھلانے پلانے کی جو ذمہ داری ہے، لباس پہنانے کی جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں سے دور ہو رہا ہے، بحسن و خوبی انجام نہیں دے رہا ہے اور فاقے ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس سے پوچھوں گی۔ ہاں کوئی سب کچھ کوشش کرنے کے باوجود کہیں خامی رہ جا رہی ہے تو وہ خامی پوری ہو جائے گی، اس کی تلافی ہو جائے گی، اس کا کفارہ ہو جائے گا نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، خیر خیرات کے ذریعے، بھلائی کا حکم دینے کی وجہ سے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ فتنہ تو مجھے معلوم ہے، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا آئے گا، یعنی خطرناک فتنہ آنے والا ہے، بلکہ حضور اطلاع دیے تھے۔ میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، بلکہ اس فتنے کے بارے میں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب تک موجود رہیں گے وہ فتنہ برپا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ فتنہ جس دروازے کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو وہ قیامت تک بند نہیں کیا جائے گا۔ دروازہ اگر کھولا جاتا تو بند کیے جانے کا امکان تھا، بند کر سکتے ہیں دروازہ اگر کھول دیں تو، لیکن جب دروازہ ٹوٹ جائے تو اس کو پھر بند کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے پوچھے کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا گیا کہ توڑا جائے گا۔ تو فرمایا کہ پھر قیامت تک فتنوں کا بازار گرم رہے گا، ہر طرف قتل و غارت گری ہوگی، ناحق خون بہایا جائے گا۔ تو ابو وائل حماد کی حدیث میں فرماتے ہیں میں نے مسروق سے کہا حذیفہ سے اس دروازے کے بارے میں پوچھیے، وہ دروازہ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود باجود ہے، یعنی آپ کا مبارک وجود ہے، آپ کے مبارک وجود کی وجہ سے وہ دروازہ بند ہے، آپ کا جب وصال ہوگا، آپ کی شہادت ہوگی تو وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم فتنہ تھا جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو گیا اور قیامت تک حضور جیسا کہ فرمایا، اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی ہے کہ جب میری امت میں تلوار اٹھے گی تو قیامت تک وہ نیامیں نہیں جائے گی، تلواریں چلتی رہیں گی، جنگیں ہوں گی، خون بہایا جائے گا، ناحق بھی لڑائی ہوگی اور حق بجانب بھی لڑائی ہوگی، بہرحال مظلوم بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ آپ کی عظیم پیشن گوئی ہے، بہرحال جو سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ حدیث نمبر 2350 حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن ابي حسين عن شعبي عن العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 و4 احد العددين من العرب والاخر من العجم فقال اسمعوا هل سمعتم انه سيكون بعد امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبه واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه وهو وارد علي الحوض۔ هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر الا من هذا الوجه۔ قال هارون وحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن ابي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ قال هارون وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن ابراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر وفي الباب عن حذيفة وابن عمر۔
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم 9 تھے، 5 1 اور 4، یعنی ایک گروہ، ایک جماعت عربوں کی تھی اور دوسری عجمیوں کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہمارے پاس تشریف لائے ہم 2 گروہ میں تھے، یعنی ایک جماعت کچھ عرب بھی تھے اور اس میں کچھ عجمی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کیا تم نے سنا ہے کہ میرے بعد عمرا ہوں گے، یعنی میرے بعد خلافت راشدہ کے 30 سال ختم جب ہو جائیں گے تو عمرا بادشاہ ہوں گے، بادشاہت ہوگی۔ پس جو ان کے پاس گیا، کس کے پاس؟ عمرا کے پاس گیا، ان کی جھوٹ کی تصدیق کی، بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بالکل آپ نے سچ کہا، اس کی خوش آمدی میں لگ گئے، ایسے لوگ بھی ہوں گے فرمایا حضور۔ ان کی جھوٹ کی تصدیق کی اور ظلم میں ان کی مدد کی، بادشاہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے روکنے کے بجائے اور سپورٹ کر رہا ہے وہ شخص بادشاہ کو، تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ حوض پر میرے پاس نہیں آئے گا، حوض کوثر بھی اس کو آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا، نہ ظلم میں ان کی مدد کی اور نہ جھوٹ میں ان کی تصدیق کی، وہ میرا اور میں اس کا ہوں، اور وہ حوض پر میرے پاس آئے گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بعد بادشاہ نے وقت آئیں گے جو جھوٹ بات کہیں گے تو ان کی تصدیق نہیں کرنا، اگر کسی پر ظلم کریں گے تو ان کے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جو ان کے پاس جائے گا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، ہاں میں ہاں ملائے گا، خوش آمدی کرے گا اور بادشاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو برائی سے روکنے کے بجائے برائی میں اس کا ساتھ دے گا، کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاں میں ہاں ملائے گا اور اس کا ساتھ دے گا، تو ایسے شخص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے اور حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا۔ اور جو شخص اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ وقت سے ٹکر لے گا، یعنی اس کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا، جھوٹ کہہ رہا ہے تو یہ کہے گا کہ آپ نے جھوٹ کہا، اور کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا، اپنے طور پر زبان سے بولے گا یا اس کو برا جانے گا، بہرحال اس کے ظلم کی تصدیق نہیں کرے گا، اور اس کے ظلم میں اس کی مدد نہیں کرے گا اور اس کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا، تو اس شخص کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن ہے، اور حوض کوثر پہ بھی وارد ہونا اس کو نصیب ہوگا، حوض کوثر پہ بھی وہ پہنچ سکے گا۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے، ویسے مثال کی حدیث سے صرف اسی روایت سے جانتے ہیں۔ عاصم عدوی کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہمانہ روایت نقل کی۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کی حدیث کے ہمانہ روایت نقل کی ہے۔ اس باب میں حضرت حذیفہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازدار صحابی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ میرے عمال میں نے جن لوگوں کو عہدے تقسیم کیے ہیں اور خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے جن لوگوں کو جن کاموں کے لیے میں نے مقرر کیا ہے ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک پوسٹ پر، ایک عہدے پر آپ نے جس شخص کو فائز کیا ہے وہ منافق ہے۔ جب آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اس کو نکال دیا۔ حدیث نمبر 2351 حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري ابن السدي الكوفي حدثنا عمر بن شاگر عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر هذا حديث غريب من هذا الوجه عمر بن شاگر وعنه غير واحد من اهل العلم وهو شيخ بصري۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر صبر کرنے والا جمع رہنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی مٹھی میں انگار تھاما ہوا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے سند سے، اور عمر بن شاکر سے کئی اہل علم نے روایت کی ہے اور وہ شیخ بصری ہیں۔ یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ دین پر صبر کرنا گویا آگ کی چنگاری پکڑنا ہے، یعنی انگار کا ڈلہ ہاتھ میں رکھنے کے جیسا ہے اس وقت۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا اس دور میں مشکل ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، برائیاں عام ہوگی۔ ایسے وقت پر اپنے دین کی حفاظت، دین پر ثابت قدم رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن بڑی فضیلت ہے۔ ایسے حالات میں نیکی کا ماحول ہے، ہر طرف خیر کا ماحول ہے، اچھائی کا ماحول غالب ہے، تو انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔
لیکن برے لوگوں کے درمیان رہ کر، برائی کے ماحول میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، احکام الہی پر سختی کے ساتھ عمل کرنا یہ مشکل ہے۔ لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی جو دین پر ثابت قدم رہتا ہے اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی فضیلت بڑی بیان کی گئی ہے احادیث شریفہ میں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ دین پر ثابت قدم رہنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں انگار کو تھامنا ہے، یعنی جس طرح انگار کو تھامنا مشکل ہے ایسے ہی دین پر بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا مشکل ہے۔ ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے اس میں بھی۔ اب کیا یہ حالات آج ظاہر ہو چکے ہیں؟ ہر دور میں مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے، حالات مختلف رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے جی مفتی صاحب کہ جیسا کہ اب فرانس میں حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے، جی خود برقع نہیں پہنا جا سکتا ہے، جی چہرے کو نقاب لگایا نہیں جا سکتا ہے، جی اور بعض مقامات پر جو ہے مساجدیں توڑی جا رہی ہیں۔ جی تو ہر کنٹری میں، ہر ملک میں ایک الگ الگ قسم کا فتنہ ہے۔ جی تو اب یہ جو حدیث شریف ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جی کہ دین پر باقی رہنا، دین پر چلنا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہاتھ میں انگار پکڑنے کے جیسا ہے، جی انگار پکڑے جیسا ہے۔ جی تو وہاں پر مجموعی طور پہ پوری دنیا میں حالات ایسے ہوں گے، وہ مراد ہے، یا پھر الگ الگ ملکوں میں بھی ہوگا تو یہ حدیث کا امپلیمنٹ وہاں پر ہوگا؟ عام حالات بھی ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب جگہ ایک جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور مختلف قسم کے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے مصر میں داڑھی پر پابندی ہے، بعض جگہ حجاب پر پابندی ہے، بعض جگہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آزادی کا نام دے کر کہ اسلام عورتوں کو چار دیواری میں محصور کرنا چاہتا ہے، بند کر دینا چاہتا ہے، اور عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنے کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ مرد جب ترقی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ تعلیمی فیلڈ میں مرد جب آگے بڑھ سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ عورت کیوں نوکری نہیں کر سکتی، جاب نہیں کر سکتی؟ یہ مختلف قسم کے اعتراضات شروع ہی سے دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور یہ سازشیں یہودیوں کی تاریخ کا ایک مکمل حصہ ہے۔ یہ اسلام کی ترقی ان کے لیے ایک منٹ بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال مجموعی طور پر بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور مختلف حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اجتماعی طور پر ایسے حالات کہیں بھی پیدا نہیں ہوئے، مختلف جگہ مختلف حالات ہیں، سمجھے۔ تو جہاں پر بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسی نوبت آ جائے اور وہاں پر دین اسلام پر باقی رہتے ہوئے جم کے مضبوطی کے ساتھ اگر عمل کرتا رہے تو پھر اس کو شہیدوں کا ثواب دیا۔ ہاں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئتی شہید کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ عظیمت یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی اپنی شناخت باقی رکھیں، اپنے شعار باقی رکھیں مسلمان۔ البتہ اجازت اس بات کی دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر کسی کا دل مطمئن ہے، کسی کو کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے قتل کی، گردن اڑا دینے کے لیے تلوار لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں کفار، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا انکار کر دے، تو عظیمت یہ ہے کہ شہید ہو جائے لیکن زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہ کرے۔ لیکن رخصت اس بات کی ہے، اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ دل مطمئن ہے، اللہ کے ایک ہونے پر، اس کے ذات و صفات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت کا اقرار ہے، سب کچھ ہے، دل بالکل مطمئن ہے، دل میں ذرا کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت میں، لیکن اب جان بچانے کے لیے کفار کے نرغے میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اس کو رخصت ہے، اجازت ہے۔ اگر اجازت اختیار کرتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر ادا کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، مومن ہی باقی رہے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ یہ رخصت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر ایسا نہیں کر کے اپنی جان اگر وہ گنوا دے تو وہ شہید شمار ہوگا، یعنی زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہ کرے بلکہ شہید ہو جائے اللہ کے لیے، تو اس کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ حدیث نمبر 2352، حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا؟ قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره۔ هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے برے سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ یعنی تم میں بہتر کون ہے اور برا کون ہے، بدترین کون ہے، کیا میں نہ بتاؤں تم کو؟ راوی کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئے
سکوت اختیار کر لیا وہ لوگ. آپ نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا, پوچھا تو ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, آپ ضرور بتائیے کہ ہمیں برے کون ہیں اور بہتر کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور اس کے شر سے محفوظ ہو, اور تمہارے برے وہ ہیں جن سے نہ تو بھلائی کی امید ہو اور نہ ہی ان کے شر سے لوگ محفوظ ہوں. یہ حدیث صحیح ہے. سب سے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو, جس سے بھلائی کی امید ہو, اچھائی کی امید ہو اور اس کے شر سے حفاظت ہو, کہ بھئی یہ شخص ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, مجھے اطمینان ہے. یہ بہتر شخص ہے. یہ شخص اچھے مزاج کا ہے, اچھے اخلاق کا ہے, اچھی فکر کا ہے, اچھی سوچ کا ہے, یہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے, لوگوں کو فائدہ اور بھلائی پہنچاتا ہے. خیر کی امید ہونا اور شر سے حفاظت ہونا اس کے, یہ سب سے بہترین شخص ہے. اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خیر کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے لیکن صرف نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے. ارے وہ شخص ہے, ان تو کبھی بھلائی نہیں کر سکتا. جیسے رہتے نا بعض لوگ بولتے, نام سنتے ہی بولتے ارے ایسا شخص لیڈر بنا, ارے ایسا شخص عہدے پر فائز ہوا, کوئی کام کرنے والا نہیں ہے وہ, یعنی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے. تو سب سے بدترین شخص وہ ہے جس سے کوئی بھلائی کی امید ہی نہیں ہے لیکن اوپر سے شر کا ڈر ہے اس سے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فائدہ تو نہیں پہنچاتا لیکن نقصان پہنچاتا ہے, تو ایسا شخص بدترین شخص ہے. حدیث نمبر 2353. حدثنا موسیٰ بن عبد الرحمن الکندی حدثنا زید بن حباب اخبرنی موسیٰ بن عبیدہ حدثنی عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امتی المطیطہ وقدمها ابناء الملک ابناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. هذا حدیث غریب وقد رواه ابو معاویہ یحییٰ بن سعید الانصاری. شریر لوگوں کی حکومت, بدترین لوگوں کی حکومت. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب میری امت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت متکبر کی چال اختیار کرے گی, تکبرانہ چال اپنائے گی اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کریں گے, تو اس وقت امت کے شریر لوگ, بدترین لوگ اچھے لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے. یہ حدیث غریب ہے, ابو معاویہ نے سے یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کیا ہے. یعنی جب امت کے اندر تکبر آ جائے گا, غرور آ جائے گا, تو ایسے وقت اور پھر جب بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت گزار بنیں گے, یعنی مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گے اور بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ زیر کر دیں گے, حکومتوں کو ان کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے اور ان کے مالک ہو جائیں گے, تو ایسے وقت جو نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان پر بدترین لوگ مسلط کر دیے جائیں گے گناہوں کی وجہ سے. سمجھیے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر جب برائی عام ہوگی تو حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب الہی کی لپیٹ میں لے لے گا, سب کا مواخذہ کرے گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا انہلک وفینا الصالحون, کیا ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو حضور فرمایا کہ جب برائی عام ہوگی اور نیک لوگ برائی سے باز نہیں رکھیں گے, روکیں گے نہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو جب عذاب آئے گا تو سب عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جائیں گے. البتہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. ایک شخص نیکی کا خوگر ہے, نیکی کرنے کا عادی ہے, برائی کی طرف اس کا میلان نہیں تھا, تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. گرفت میں تو سب آ جائیں گے, گرفت میں تو سب آ جائیں گے. لیکن میں شیخ التجوید جی عبد الغفور مل صاحب سے رحمت آبادی سے پوچھا تھا. مل صاحب سے ایک بار فون پہ میں سوال کیا تھا جی کہ مل صاحب یہ جو مطلب جو لوگ جب گناہ عام ہو جاتا ہے اور جو ہے ایسی صورت میں جب شہر میں جب اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں وہ لوگ جو نیک ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں, تو کیونکہ جب عام عذاب آ جاتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں نیک لوگ کیا کرنا چاہیے اس عذاب سے, اس لپیٹ سے محفوظ رہنے کے لیے, بچنے کے لیے؟ تو مل صاحب فرمائے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلا جائے, یعنی اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام میں منتقل ہو جائے, یا نہیں تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے رہے, برائی سے منع کرتے رہے. تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے بچ جائے, محفوظ ہو جائے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب برائی کو روکے نہیں تو اس وقت لپیٹ میں آ جائیں گے وہ لوگ. برائی سے روکے تو انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا, ان کی جو ذمہ داری تھی, ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی.
اس کے باوجود اگر باز نہیں آ رہے ہیں تو ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب آپ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیے, دین کی دعوت دیجیے, ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے. پھر اسی کی سورہ زاریات میں پارہ نمبر 27 سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ مومنوں کو نصیحت کیجیے. آپ کا مومنوں کو نصیحت کرنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے, نفع پہنچاتا ہے. تو یہ اصول بتا دیے گئے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ پیغام پہنچانا, ہدایت دینے والا اللہ ہے. پھر سورہ زاریات اور پارہ نمبر 27 میں جو آیت جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا اس سے اس بات کا بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو 100 میں سے پورے 100 کو فائدہ ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن 100 میں سے 2-4 افراد کو تو ضرور فائدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے. اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے نصیحت کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیت ہی نازل نہیں فرماتا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب نصیحت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو اب یہ جو حکم ہے کہ اے نبی آپ مومنوں کو نصیحت کیجیے, آپ کا مسلمانوں کو نصیحت کرنا, مومنوں کو نصیحت کرنا فائدے دیتا ہے. تو کیا یہ آیت کا جو امپلیمنٹ ہے تو یہ صرف صحابہ اور حضور کی حد تک ہی محدود ہے یا پھر یہ قیامت تک کے لیے اس پر عمل کیا جائے گا؟ قیامت تک ہے یہ, کیونکہ خطاب ایک سے ہوتا ہے لیکن احکام سب کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہے حدیث نمبر 2354. حدثنا بذالک محمد بن اسماعیل الواسطی حدثنا ابو معاویہ عن یحیی بن سعید الانصاری عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه ولا يعرف لحديث ابي معاویہ عن یحیی بن سعید عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر اصل انما المعروف حديث موسى بن عبیدہ وقد روى مالك بن انس هذا الحديث عن یحیی بن سعید مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر. محمد بن اسماعیل واسطی مختلف سندوں سے واسطوں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی کے ہم معنی ذکر کرتے ہیں. یحییٰ بن سعید عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن عمر کے واسطے سے ابو معاویہ کی حدیث کی کوئی اصل معلوم نہیں ہے. موسیٰ بن عبیدہ کی روایت معروف ہے اور مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید سے مرسل روایت کیا اور اس میں عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن دینار کے واسطے کا ذکر نہیں ہے. حدیث نمبر 2355. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حمید بن الطویل عن الحسن عن ابی بکرۃ قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعصمني الله به. هذا حدیث صحیح. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کی وجہ سے بچا لیا جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ جب کسریٰ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں نے کس کو اس کا جانشین بنایا ہے. کسریٰ جو روم کا بادشاہ تھا, کسریٰ ایران کا جو بادشاہ تھا, جب وہ ہلاک ہو گیا تو حضور نے پوچھا کہ ہلاک میں نے اس کو جہاد میں قتل کر دیا, اس کو نہیں مر گیا سمجھو نا, اب جہاد کی وہ ذکر نہیں ہے تفصیل کا اس میں. جب وہ مر گیا تو آپ نے پوچھا کہ اس کا جانشین کون ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی بیٹی کو لوگوں نے, اس کے درباریوں نے اس کا جانشین بنا دیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ہاتھ میں اقتدار دینے والی قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. ابو بکرہ کہتے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بصرہ تشریف لائیں تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. یہ حدیث صحیح ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ماحول پیدا ہو گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی پہنچی تھی. یہ حدیث جب بیان کی گئی تو اب واپس ہو گئی. حدیث نمبر 2356. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا محمد بن ابی حمید عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بخیار امرائکم وخیارهم الذین تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار امرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث محمد بن ابي حميد ومحمد يضاعف من قبل حفظه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے اچھے اور برے حاکموں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اچھے حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں, تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہو, اور تمہارے برے حاکم وہ ہیں جن سے تمہیں نفرت ہوگی اور وہ تم سے نفرت کریں گے.
تم ان پر لعنت بھیجو گے اور وہ تم پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو محمد بن حمید کی روایت سے ہی جانتے ہیں۔ محمد کو حفظ کے بارے میں ضعیف کہا گیا ہے۔ سب سے بہترین عمراء بادشاہان وقت وہ ہیں جن سے تم کو محبت ہو اور ان کو تم سے محبت ہو، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہو اور تم ان کے حق میں دعا کرتے ہو۔ اور بدترین عمراء وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو اور تم سے وہ لوگ نفرت کرتے ہوں، تم ان پر لعنت کرو گے اور وہ تم پر لعنت کریں گے۔ یہ ایسے بدترین لوگ ہیں۔ حدیث نمبر 2356، حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون حدثنا ہشام بن حسان عن الحسن عن ضبۃ بن محسن عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انه سيكون عليكم ائمة تعرفون وتنكرون فمن انکر فقد برئ ومن کرہ فقد سلم ولكن من رضی وتابع فقیل یا رسول اللہ فلا نقتلهم قال لا ما صلوا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم پر ایسے بادشاہ ائمہ مسلط ہوں گے جن سے تم نیکی بھی دیکھو گے اور برائی بھی، یعنی جن سے دونوں عمل سرزد ہوں گے، نیکی کے بھی اور برائی کے بھی۔ پس جس نے ان کی برائی کو برا کہا وہ ذمہ داری سے بری ہو گیا، اور جس نے برا سمجھا وہ بھی سلامت رہا، لیکن جو ان پر راضی ہوا اور ان کی اتباع کی وہ ہلاک ہو گیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں، جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ان سے جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی آگے چل کر ایسے عمراء، ایسے بادشاہ نے وقت آئیں گے جو نیکی بھی کریں گے، برائی بھی کریں گے، اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے۔ تو اب ایسے وقت امت کا کام کیا ہے؟ جو ان کی برائی کو برا کہے وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، یعنی یہ کہے کہ بھئی یہ کام تمہارا شریعت کے خلاف ہے، ایسا مت کرو۔ ایسا شخص اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، برائی دیکھنے کے بعد جو روکنے کا حکم ہے اس پر عمل کیا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو برائی کو برا سمجھا کہ بادشاہ وقت یہ جو کام کر رہا ہے شریعت کی روشنی میں یہ غلط ہے، دل سے برا جان رہا ہے، تو یہ بھی محفوظ رہ گیا، محفوظ ہو گیا یہ بھی۔ البتہ جو شخص راضی ہوا، بادشاہ کے کام پر اظہار ناراضگی نہیں کر رہا ہے، ناپسندید کا اظہار نہیں کر رہا ہے، دل سے بھی برا نہیں جان رہا، خوش ہو رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا، ظلم کر رہا بادشاہ ایک پر تو خوش ہو رہا ہے اور اس کی پیروی بھی کر رہا ہے، تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے گا۔ تو صحابہ عرض کیا کیا ہم ایسے بادشاہ نے وقت سے جہاد نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسلمان ہی ہوں گے جب تک ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ان سے جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ہی ہے اور مسلمان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا، جہاد تو کفار سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ جو حدیث غالباً ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ میں جو حدیث ہے جی کہ جو منافق ہیں، ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری صحابہ کی جماعت کو لے کے جب ان سے جہاد کے لیے نکلے جی تو صحابہ خود جو ہے حیران اور پریشان ہو گئے کہ کیا ہم غلطی تو نہیں کر رہے جی، کہ وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جی، بلکہ ہماری نماز یعنی ہم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کمتر جو ہے وہ ایک الگ فرقہ ہے، وہ خوارج کا فرقہ ہے، جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ یہ خوارج نہیں ہے، یہ بادشاہ نے وقت ہے جن کے ہاتھ میں امت کی باغڈور رہے گی، جو برسر اقتدار رہیں گے، کنٹرول اور سلطنت جن کے ہاتھ میں رہے گی، وہ لوگ مراد ہیں یہاں پر۔ وہ تو خوارج ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن کے خلاف جنگ کی تھی اور فرمایا تھا کہ بھئی یہ لوگ خوارج ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، نکلے ہوئے ہیں لوگ۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، اس لیے ہم ان سے جہاد کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ ہے۔ وہ یہاں جو مراد ہے یہ بادشاہان وقت ہے، وہ لوگ بادشاہان وقت نہیں تھے وہ لوگ۔ اچھا، پھر خوارج کی علامتیں بھی بتائی گئی، بتا دی گئی، علامتیں بھی بتا دی گئی۔ کہ وہ نماز پڑھو یا قرآن پڑھو، لیکن خوارج کی جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بتائی ہیں جی، تو پھر وہ علامتیں اگر کسی شخص کے اندر مل رہی ہیں، پائی جا رہی ہیں، تو پھر وہ خوارج ہے، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زکوٰۃ دیو یا حج کرو۔ جی، حدیث نمبر 2357، حدثنا احمد بن سعید الاشقر حدثنا یونس بن محمد وحاشم بن القاسم قال حدثنا صالح المری عن سعید الجریری عن ابی عثمان النہدی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامورکم شورا بینکم فظاہر الارض خیر لکم من بطنها واذا كانت امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث صالح المری وصالح فی حدیثه غرائب لا یتابع علیہا وهو رجل صالح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں،
نیک متقی پرہیزگار لوگ جب تمہارے حاکم ہوں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہے خلفائے راشدین کے بعد، تمہارے مالدار سخی لوگ ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہوں، تو زمین کا ظاہر یعنی زمین کا اوپری حصہ اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا بہتر ہے مر جانے سے، جبکہ عمرہ متقی پرہیزگار ہوں اور جو مالدار لوگ ہوں وہ سخی داتا ہوں، داد و دہش والے ہوں، عطا کرنے والے ہوں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والے ہوں، اور تمہارے جو معاملات ہیں، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں آپسی مشورے سے طے پاتے ہوں، تو ایسے وقت زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے زمین کے اندر جانے سے، یعنی زندہ رہنا بہتر ہے مر جانے سے۔ اور جب تمہارے حاکم برسر اقتدار لوگ بدترین لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، پیسہ تو بہت ہے لیکن دینے کے لیے دل نہیں ہے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، حوالے ہوں، ہر بات میں عورتوں سے مشورہ ہو رہا ہے، تو اس وقت زمین کا بطن یعنی زمین کا اندرونی حصہ تمہارے لیے اس کے اوپر کے حصے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے ایسے وقت۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں۔ صالح کی احادیث غریب ہے اور ان میں کوئی بھی اس کی اتباع نہیں کرتا اور وہ نیک آدمی ہے۔ حدیث نمبر 2358، حدثنا ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی حدثنا نعیم بن حماد حدثنا سفیان بن عینۃ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به هلك ثم یأتی زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث نعیم بن حماد عن سفیان بن عینۃ وفی الباب عن ابی ذر وابی سعید۔ عمل کا مشکل دور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 2357۔ اس سے پہلے جو گزری جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تمہیں سے کوئی اس کام کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دے جس کے کرنے کا حکم ہے تو ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی حکم کیے گئے کام کا 10واں حصہ بھی ادا کرے گا تو نجات پائے گا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف نعیم بن حماد کی روایت سے جانتے ہیں جو سفیان بن عینۃ سے روایت کی گئی۔ اس باب میں حضرت ابو ذر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ صحابہ کا دور صالحیت کا دور تھا، نیکی غالب تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا کسی سے، سب متقی پرہیزگار انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک تھے، اور صحابہ کے جیسا تو متقی پرہیزگار انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو نیکی کرنا آسان ہے، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس کا 10% بھی اگر چھوڑ دیے تو گرفت میں آ جاؤ گے، پوچھا جائے گا، قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ لیکن میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب برائی عام ہو جائے گی، نیکی کرنا مشکل ہوگا، جیسا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ برسر عام جس طرح جانور صحبت کیا کرتے ہیں، غلط حرکت کرتے ہیں، لوگ بھی ایسا زنا کریں گے، ایسی حرکت کریں گے، تو اس وقت شریف آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ پردہ تو کرو کم سے کم، یعنی برائی تو کر رہے ہو وہ بھی علانیہ کھلے عام جانوروں کی طرح۔ تو ایک ایسا دور آئے گا، تو ایسے وقت میں جو 10واں حصے پر بھی عمل کر لے، شرعی احکام کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے تو وہ نجات پا جائے گا۔ اب یہ فرائض سے ہٹ کر ہے، یہ فرائض میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوں گی۔ نماز جیسے صحابہ پر 5 وقتہ فرض تھی، پوری 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، البتہ جو تہجد کا اہتمام ہے، دیگر نوافل کا اہتمام ہے، اور نیکیوں کا فرائض اور واجبات چھوڑ کر ہے یہ۔ حدیث نمبر 2359، حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ها هنا ارض الفتن واشار الى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان او قال قرن الشمس۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہے اور فرمایا ادھر فتنوں کی زمین ہے، اور ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں شیطان کا سینگ نکلتا ہے، یا فرمایا سورج کی سینگ نکلتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق سرزمین نجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا گڑھ قرار دیا، جہاں سے نجدی فتنہ رونما ہوا۔ حدیث نمبر 2360، حدثنا قتیبہ حدثنا رشدین بن سعد عن یونس عن ابن شہاب الزہری عن قبیصۃ بن ذؤیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود فلا یردها شیء تنسب بإیلیا۔ ھذا حدیث غریب حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے، کوئی چیز ان کو واپس نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑے جائیں گے۔ قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی کہ جنگیں ہوں گی، مختلف قسم کے حالات پیدا ہوں گے، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس میں کالے جھنڈے گاڑے جائیں گے، جنگ ہوگی۔ بہرحال قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کا ذکر ہے اس میں،
الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 2341 سے شروع کیے تھے اور اللہ کے فضل سے حدیث نمبر 2360 تک پہنچے ہیں۔ فتنوں کا بیان ختم ہوا، انشاءاللہ ہماری اگلی نشست ابواب الرؤیا سے شروع ہوگی، خوابوں کے بیان سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔